السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ پر توکل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں سورہ نمبر 5 پارٹ نمبر 6 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل کرنا چاہیے، اتنا توکل کرنا چاہیے کہ لوگ کہے کہ یہ پاگل ہے۔ ہمارا بلیف اللہ تعالیٰ پر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ لوگ حیران ہو جائے۔ ارے بھائی کوئی بھی پرابلم ہو، چاہے وہ ایگزام کا میٹر ہو، چاہے وہ رزلٹ کا میٹر ہو، چاہے وہ فائنینشیل میٹر ہو، ہر سچویشن میں یہ پریشانی نہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی ان سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے ان اللہ احب المتوکلین۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی پرابلم ہو، چاہے کسی بھی پرابلم رہنے دو، ہر سچویشن میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توکل کرنے والوں پر اللہ کی محبت واجب ہے۔ اور بھائی کیسی بھی پرابلم رہنے دو، کسی بھی حال میں رہنے دو، آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا صرف اللہ دینے والا ہے۔ آپ اپنا ایفرٹ کر لیجئے، دوا لے لیجئے، صرف شفا اللہ ہی دینا ہے، اور آپ رزق اللہ ہی دینے والا ہے۔ آپ کو ہر چیز اللہ سے دل سے کنیکشن ہونا چاہیے، دل سے ہم اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، بھائی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایک واقعہ ہے، اتنا مجھے یاد نہیں ہے، پر ایک شخص تھے جو دعا کرتے تھے کبھی، تو دعا کرتے وقت اگر ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی تو وہ الحمدللہ کہتے تھے، اگر سے وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ 1000 بار الحمدللہ کہتے تھے۔ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ انہوں جو چاہے وہ نہیں ہوا، وہ ہوا جو اللہ چاہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے حق میں اللہ سے بہتر میرے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھے آپ بات؟ اللہ سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کرتا، بہتر سے بہتر کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں۔ تو کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ پر ٹرسٹ رکھنا چاہیے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے خیر رکھتا ہے۔ اور ایک مولانا کا واقعہ ہے، مولانا کے دوست ایک MBBS کے لیے کچھ ٹریننگ کر رہے تھے، جم کے ٹریننگ کرے، وہ اتنا ٹریننگ کرے، جا کے پھر ایگزام لکھے انہوں، ٹریننگ کے بعد ایگزام لکھنے کے بعد وہ نیٹس میں وہ کریک نہیں کر پائے، پر وہ اس لیے پورا ایک سال ڈپریشن میں تھے۔ پھر ایک سال کے بعد جب ان کے فیملی ممبرس وہ لوگ ان کو سمجھائے کہ ابھی یہ نہیں تو کیا کوئی کچھ اور کریے، تو انہوں سب کی سن کے لاسٹ میں کہ کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کا کورس لیتے۔ تو جب کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کورس لیتے تب انہوں ایک مولانا سے ان سے ملاقات ہوتی۔ انہوں جب نماز پڑھتے اور ان کا جو گڈ ڈیڈس تھے وہ دیکھ کے بہت زیادہ انسپائر ہوئے اور انسپائر ہو کے انہوں اسلام کو جاننے کی کوشش کرے۔ تو جب انہوں جاننے کی کوشش کرے تب ان کو معلوم ہوا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ پھر انہوں اسلام قبول کرے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب اسلام قبول کر لیے، آج بھی ان کے بچے یو ایس میں اسلامک اسکولز میں پڑھ رہے ہیں۔ اور انہوں اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نیٹس میں مجھے فیل کر کے میرے لیے بہتر کرا۔ کیوں؟ اگر میں نیٹس میں فیل نہیں ہوتا تو میں مرتا تو کافر کی موت مرتا۔ آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، اگر مر بھی جاؤں تو غم نہیں ہے مجھے، میں مسلمان ہو کر تو مرا کم سے کم۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہماری لیے خیر رکھتا۔ آپ اللہ والے ہیں، اللہ کے ایمان پر ہے آپ، تو تب آپ اگر کوئی بھی پرابلم مان دو، اللہ تعالیٰ اس میں سے کہیں نہ کہیں سے خیر نکالتا ہی نکالتا آپ کے لیے۔ آج نہیں، شارٹ ٹرم کے لیے نہیں رہتی، پر لانگ ٹرم کے لیے خیر رہتی ہی رہتی۔ اور
اگر آپ اللہ پر توکل ایسا کرنا چاہیے. اب اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری میں کہ جنگ متا میں کتنے شخص تھے؟ مسلمان تھے 3000 اور مقابلے میں کتنے تھے؟ 2 لاکھ کا لشکر تھا. جب اگر آج کے ٹائم پہ ہم دیکھیں گے 3000 شخص 2 لاکھ سے لڑ رہے، وہ تو اٹس اے لٹرلی سوسائڈ. سیدھا وہ سوسائڈ ہے بھائی. کوئی اینگل سے نہیں بنتا کہ وہ 3000 2 لاکھ سے جنگ لڑے. سو وہ ٹائم پہ ان لوگ کا اللہ پر اتنا یقین تھا، 3000 رہ کے بھی 2 لاکھ سے لڑنے نکل گئے اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنگ میں کامیابی عطا کی. اور جنگ قادسیہ میں اللہ تعالیٰ کتنے مسلمان کتنے تھے؟ 40,000. اور جو سامنے مقابلے میں تھے وہ کتنے تھے؟ 2,40,000. کہیں مقابلہ بنتا ہے لوگ سے؟ پر اللہ تعالیٰ پر توکل تھا ان کا. اللہ تعالیٰ پر توکل اتنا تھا تو وہ لوگ اس میں بھی جیتے. جنگ یرموک میں بھی مسلمان کی تعداد بہت کم تھی، پر اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے جیت حاصل کی. اور ایک جنگ قادسیہ میں ایک مرتبہ ہوا کیا تھا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شعور دیا تھا، اتنا ان کو ذہن دیا تھا کہ انہوں جب بولتے تھے تو نبیوں کے جیسا بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اے عمر تم ہوتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا ذہن تھا، ان کی زبان اتنا دماغ سے بولتے تھے بھائی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار پتہ چلا، ایسا محسوس ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈیفیٹڈ واریر ہے. انہوں ہمیشہ سے جنگیں جیت لیتے ہیں. 125 جنگیں لڑی انہوں نے، ہر جنگ میں کامیابی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور انہوں نے جب یہ جنگ چل رہی تھی، جنگ قادسیہ کی، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ لوگ ان پر خالد بن ولید پر تھوڑا یقین کر رہے، ایسا وہ ہوا. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر سے ہٹا دیے، لیڈر سے ہٹا دی. سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنائے. تو اللہ تعالیٰ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہیں جیت حاصل کی. سو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی پر ذرا بھی توکل کرے، یہ مجھے اللہ کو پسند نہیں ہے اور مجھے بھی پسند نہیں ہے. تو اللہ پر اتنا توکل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر توکل کر کے کوئی مسجد کے کونے میں اللہ کر لیتے بیٹھ گئے. اللہ توکل ہے، اللہ مجھے غیب سے دے دیں گا، اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے رزق دے دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے مال عطا کر دے گا. ایسا نہیں ہے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، وہ بھی ایسا کر سکتے تھے. پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے اور کہے کہ کیا میں اپنی ہونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کر سکتا ہوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جی بالکل نہیں. آپ اپنی ہونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، پھر اللہ آپ کے ہونٹ کی حفاظت کرنے والا ہے. سو ہمیں ہمارا یقین اللہ پر کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ اللہ پر کلیئر ہونا چاہیے. اللہ کے سوا ہمیں کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا. اللہ بہت بڑا مہربان ہے بھائی. آپ اس پر توکل کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا ہر چیز میں وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.